غسل کرتے ہوئے اگر یہ 3 غلطیاں آپ بھی کرتے ہیں تو آج سے اور اسی وقت سے کرنا بالکل بند کر دے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں وہ 3 غلطیاں کون سی ہے۔ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بھی امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ کون کون سی غسل کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلی اور سب سے عام غلطی یہ ہے کہ ہم ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، صرف کلی کرتے ہیں، غرارہ نہیں کرتے، صرف اور صرف کلی کرتے ہیں۔ جبکہ میری یہ بات آپ لازمی یاد رکھیں، اگر آپ کا غسل مکمل نہیں ہے پھر چاہے آپ مصلی پہ بیٹھ کے کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، گھنٹوں گھنٹوں آپ کلام پاک پڑھ لیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا اور گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ غسل میں یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ نمبر 2 ہے ناک میں صرف پانی ڈالنا، سمپل سا، یہ محسوس نہ کرنا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی گیا بھی ہے یا نہیں گیا ہے، اس چیز کا تو ہمیں خیال نہیں۔ باقی چیزیں سیکھنے میں ہم گھنٹوں گھنٹوں لگا سکتے ہیں، پر غسل سیکھنے میں ہم ٹائم نہیں لگا سکتے۔ جبکہ اگر آپ کا غسل مکمل نہیں تو آپ کی عبادت مکمل نہیں، آپ کی عبادت قبول نہیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے تیسرے نمبر کی طرف۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو تیسرا نمبر ہے ہم صرف اپنے بدن پہ جلدی جلدی پانی ڈال کے باہر نکل جاتے ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کا کوئی اعضا خشک تو نہیں رہ گیا، کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا، بس جلدی جلدی پانی ڈالا اور باہر نکل کے آ گئے، جبکہ اور چیزوں میں ہم گھنٹوں گھنٹوں لگا سکتے ہیں۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ چلیے اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ خوب جان لو، غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ کلی کیسے کرنی ہے؟ ہاتھ میں پانی لیا، منہ میں پانی لیا اور غرارے کے ساتھ کر کے غرارہ کیا اور پانی ہم نے نیچے پھینک دیا۔ اور اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو آپ نے غرارہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے غرارہ نہیں کرنا، آپ نے صرف سمپل کلی کرنی ہے۔ اب چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے نمبر کی طرف۔ نمبر 2 ہے ناک میں پانی ڈالنا اس حد تک کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ یہ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا، جب آپ ہاتھ میں پانی لوگے، ناک میں ڈالو گے تو آپ کو خود یہ محسوس ہو جائے گا کہ میری ناک کی نرم ہڈی تک پانی جا چکا ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا غسل صحیح ہے تو آپ کی عبادتیں قبول ہوگی، ورنہ آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فرض کی طرف۔ وہ امپورٹنٹ فرض ہے تیسرے نمبر کا، کہ ہم نے اپنے بدن پہ اس طرح پانی ڈالنا ہے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک بال یا ایک ذرا سا، ایک ہی اکیلا بال بھی، یہ بھی خشک نہ رہ جائے، بدن کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، نہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پھر فرما دوں کہ آپ نے پانی ڈالنے کے بعد اپنے جسم کو تھوڑا چیک کر لینا ہے تسلی کے لیے کہ میرے بدن کا کوئی بھی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا، ہر بال میرا صحیح کر کے بھیگ گیا ہے یا نہیں بھیگ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی اچھے طریقے سے ڈالنا ہے، آپ کا غسل مکمل ہو گیا، آپ کی عبادتیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس لیے اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو تاکہ جن لوگوں کو غسل کا نہیں پتہ وہ لوگ غسل کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں، اور جو یہ غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ غلطیاں نہ دہرائے۔ السلام علیکم۔